اگر آپ بھی شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور آپ ہر قسم کا علاج کروا کے تھک گئے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، اس کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وہ تمام لوگ جو کہ اتنے عرصے سے اپنی شادی ہونے کے بعد علاج کروا کے تھک گئے ہیں، ہر قسم کے وظائف کر کے تھک گئے ہیں، دعائیں مانگ کے تھک گئے ہیں اور ان کو اولاد نہیں مل رہی، تو آج کی ویڈیو آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ یہ صرف اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے ہاتھ میں صرف اللہ تعالیٰ نے کوشش رکھی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارا اس پہ اختیار ہے۔ دینے والی ذات اس کی ہے، ہم صرف اس سے مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ مانگیں، میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے، ایک ہاتھ میں کیا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ چاہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہاتھ میں خوشیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو وہ دوسرے ہاتھ میں آپ کو غم ہی غم دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ وہ آپ کو جو دے، آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سمجھ کے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کا تابع بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح میرے رب کی مرضی۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میرے سامنے میری 2 فرینڈز تھیں، ہم بچپن سے دوست ہیں، اور ان کی شادی، ہم تینوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے شادی کے پہلے سال ہی بچہ دے دیا تھا، میری بیٹی ہوئی تھی، اور ان کو اب آگے اتنے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک کو بھی بیٹا دیا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے۔ جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں، جب آپ ہمت سے کام لیتے ہیں، آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ بس یہ کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی آپ کے لہجے میں کبھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ یقین کریں کہ جیسا آپ کا گمان ہوگا نا، اللہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بڑھ کے آپ کو عطا کرے گا۔ تو جناب، اس وظیفے کو میں بتانا شروع کرتی ہوں آپ کو۔ یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے۔ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے نا، اس کو 7 دن کے اندر ریزلٹس مل گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ 7 دن میں نہ ہو، آپ اس کو نیکسٹ 7 ڈیز کریں، میکسیمم 3 منتھس آپ کو اس کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے۔ اس کو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ چاند کی جو پہلی تاریخیں ہیں نا، جب اسلامک چاند نکلتا ہے، تو چاند کی پہلی سے لے کے 14 تاریخ تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مطلب پہلی تاریخ سے لے کے 7 دن، اگر اس میں نہیں ہو سکتا تو 7 سے لے کے 14 تک، ٹھیک ہے؟ پہلے 14 دن کے اندر آپ کوئی بھی 7 دن جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں۔ لیکن اگر میں آپ کو پریفر کروں تو میں آپ کو پریفر کروں گی نوچندی جمعرات، مطلب چاند نکلنے کے بعد سے جو پہلی جمعرات آتی ہے، اس جمعرات کو آپ یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیں۔ اس میں آپ یہ کر لیں کہ یہ وظیفہ آپ نے صبح فجر کے بعد کرنا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ میں کل صبح سے یہ وظیفہ سٹارٹ کر رہی ہوں اس حاجت کے لیے، تو آپ اس وظیفے کو میرے لیے پراسر بنائیں اور میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور مجھے نیک صالح بے عیب اولاد نوازیں۔ چاہیں تو بیٹا مانگیں، چاہے تو بیٹی مانگیں، وہ دینے والا ہے، وہ جو چاہے دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نیکسٹ ڈے اٹھیں صبح، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ اتنی، میں کہتی ہوں کہ افیکٹو سورہ ہے ہر مسئلے کے لیے۔ آپ کو بیماری ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہے، اس کا علاج اس کے اندر ہے۔ آپ کے گھروں میں برکت نہیں ہے، اس کا علاج اس کے اندر ہے۔ تو مطلب اولاد کے لیے بھی اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کا جو ہے نا وہ مس کیریج ہو جاتا ہے بار بار، تو آپ ڈیلی اس سورہ کو آپ پڑھیں جب تک آپ کی پریگننسی ختم نہیں ہوتی، آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا۔ آپ ڈیلی اس سورہ کو پڑھیں، یہ سورہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس کے جتنے فائدے بتائے جائیں، میں حدیث کا مفہوم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتے، وہ آباد رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھنے کا بھی ایک
ایک طریقہ ہے۔ تو آپ اس کو ایسے کریں کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 3، 5 یا 11 مرتبہ، بہتر 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور بیچ میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے 7 ڈیز۔ میں نے بتا دی ہیں، فرسٹ 7 ڈیز لے لیں، اگلے 7 ڈیز لے لیں، لیکن پہلے 14 ڈیز میں کرنی ہے۔ بہتر ہے نوچندی جمعرات سے سٹارٹ کریں، اپنے پاس پانی رکھ لیں، جب آپ یہ سورہ بقرہ ختم کریں اس پانی پہ دم کریں، وہ پانی خود بھی پئیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں۔ اس کے اندر شفا بھی ہے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، آپ ٹریٹمنٹ کروا کے تھک گئے ہیں لیکن کوئی ایسا ایشو ہے جو سالو نہیں ہو رہا، اس سے وہ بھی سالو ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس پر بندش ہے یا جادو ٹونے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ 7 ڈیز کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 7 ڈیز میں ہی کنسیو کر لیتے ہیں، لیکن اگر 1 مہینے کے 7 ڈیز میں نہیں ہوا تو آپ نیکسٹ منتھ کی نوچندی جمعرات کو پھر سے اس کو کریں، اس کے بعد نیکسٹ منتھ کی نوچندی جمعرات کو پھر سے شروع کریں۔ اچھا، یہ وظیفہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہے، کوئی بھی مشکل درپیش ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ اس سورہ بقرہ کے وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ اتنا پاورفل ہے، یہ اتنا افیکٹیو ہے کہ 7 ڈیز کے اندر اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ جس نے اس کے ریویوز دیے نا، جس نے اس کی مطلب بتائیں ریزلٹس، ان کا یہی ہے کہ انہوں نے 7 ڈیز میں کنسیو کر لیا تھا، لیکن اگر نہیں تو کم سے کم 3 ماہ آپ اس کو ریگولر کرتے رہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا۔ 2 نفل حاجت کے ضرور شروع میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے نا تو اس کے بعد ہدیہ ضرور دیا کریں۔ میں کہتی ہوں ہمیشہ ہدیہ ضرور دیا کریں۔ جو آپ وظیفہ کرتے ہیں نا، یہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ نے جو بھی پڑھا ہوگا اس کو آپ ہدیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ ان سے کہیں کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں تقسیم کر دیں اپنی امت میں، اور اس طرح کر کے آپ ہدیہ دے دیا کریں، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے بانٹ دیں، تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد صدقہ ضرور دیا کریں اپنے باڈی آرگنز کا، اور صدقہ ہمیشہ پیسوں کی صورت میں دیا کریں، ٹھیک ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ اپنے اوپر سے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے۔ تو ہم وہ کھانے کی صورت میں نہیں دے سکتے کہ میں کسی کو روٹی دے دوں، میں کسی کو یہ دے دوں، کیونکہ وہ ہماری مصیبتوں کا ایک کفارہ ہوتا ہے جو ہم نے دینا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی مصیبت کسی کو کھانے کی صورت میں نہیں دے سکتے نا، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے پیسے دے دینے ہیں کسی بھی انسان کو، وہ جس طرح چاہے ان پیسوں کو استعمال کر لے، کچھ کھانا لینا چاہے، کپڑے لینا چاہے، جو بھی لے لے، آپ نے بس اپنے سر کی جو مصیبت ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے۔ تو آپ صدقہ ضرور دیں، اور وہ پیسوں کی صورت میں دیں، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب بھی آپ کا وظیفہ ختم ہو، صدقہ اور ساتھ میں ہدیہ، یہ 2 چیزیں آپ نے کر دینی ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے اس کا ہدیہ دے دینا ہے، اور ساتھ میں صدقہ دے دینا ہے۔ اور پھر اگر ایک 7 ڈیز میں نہیں ہوا تو نیکسٹ منتھ کی 7 ڈے میں پھر آپ کریں، انشاءاللہ 3 منتھس کے اندر اندر آپ کنسیو کر لیں گے۔ میں بتایا نا کہ میں نے جہاں تک اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں وہ صرف 7 ڈیز میں ہی آ گئے ہیں، اور اگر بہت زیادہ کوئی ایشو ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 2 ماہ یا 3 ماہ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیاب اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد دے، جن کے بیٹے ہیں اللہ ان کو بیٹیاں دیں، جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کو بیٹے دیں، اور جن کے پاس دونوں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سلامتی والی زندگی دیں، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں، اور ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔